ہماری فوجوں کی ایک تاریخ ہے ماشاءاللہ. پاکستان کے آپ نے دیکھا 65 کی جنگ میں بھی اس وقت شاید فوجیوں میں جتنا سلسلہ تھا، جتنے دینداری تھی، آج بھی الحمدللہ بہت ہیں، آج بھی بہت ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے. لیکن کچھ اس قسم کے غافل مغفل بھی ہے. بہت بڑا طبقہ ایمان کا ہے، مومنوں کا ہے، لیکن اس وقت زیادہ. چنانچہ میں نے بڑوں سے بھی عرض کیا کہ کہتے ہیں کہ جی خودکش حملہ ناجائز ہے، فدائی حملہ ناجائز ہے. میں نے کہا پاکستان میں یہاں ان حالات میں ناجائز اور حرام ہے، لیکن جب انڈیا کی جنگ چھڑ جائے گی تو یہ نہ کہو کہ حرام ہے. پاخانہ کرنا واجب ہے لیکن مسجد میں حرام ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. سونا ضروری ہے لیکن مسجد میں ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کہ جی فدائی حملہ ناجائز ہے. فدائی حملہ ایک ایسا حملہ ہے کہ اس کا توڑ دشمن کے پاس نہیں ہے. اور 65 کے جنگ میں جیسے کہ نوجوانوں نے اپنے پیٹ پر باندھ کر کے ٹینکوں کے نیچے سو کر کے ان کو اڑا دیا انہوں نے. فدائی حملہ ناجائز نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ دیں کہ مسلمان فوجیوں پر یہاں پر ناجائز اور حرام ہے، اپنے مسلمانوں پر یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. میں بھی ایسا ملا نہیں ہوں، ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں، ہزاروں علماء ویسے واقعی ویسے ماننے والے جو اس قسم کے کتو بتو اکتو میرے مریدوں بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ ہے کہ مودی کو، اس کو یہودی کو یہ بتا دے، مودی یہودی کو کہ بابا فدائی حملہ ہمارے ہاں واجب ہے. اور اگر ہمارے جنرل صاحب، چیف آف صاحب وہ ہمیں اجازت دے دیں تو مولویوں کی انشاءاللہ، مولوی تبلیغیوں کی تو گارنٹی نہیں دے سکتا، مولویوں کی انشاءاللہ ایک بڑی تعداد آپ کو دے دیں گے کہ جو بالکل لائن لگے گی، آپ دے دو ہمیں. اس طرح خدا کی قسم نام لکھوائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. افغانستان میں امریکہ کے خلاف لوگوں نے اپنے نام جو لکھوائے ہیں، جو مجھے جو پتہ چل گیا ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں افغانی، پٹھان، بلوچ، افغانستان کے رہنے والے لوگ، وہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی لسٹیں ہیں کہ ہر ایک انتظار میں ربا ہماری باری کب آئے گی. وہ ان کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتے، ان کے جو کمانڈر ہوتے طالبان کے، ان کے پاس لسٹیں ہیں باقاعدہ، لوگوں نے اپنے نام لکھوائے ہیں. اور یہاں بھی نام لکھوانا شروع ہو جائے گا تو پھر مودی صاحب غریب کیا کرے گا. جنگ ہم نہیں چاہتے، اللہ کرے کہ یہ جنگ رک جائے، لیکن یہ ہے کہ کہنا تو آسان ہے. میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جہاز اوپر سے جا رہے ہوتے، وہ اپنا پچھلا حصہ اوپر کرتے جہاز کو اڑائیں گے اپنی ہوا سے، پیٹ کی ہوا سے، اس سے جہاز نہیں اڑتے. اس طرح بکواس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی دستگیر فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان اور نظریے کی بنیاد پر جنگیں جیتی جاتی ہے. ایمان اور تمہارا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. یہاں یہ پاکستانی فوج صرف نہیں ہے، یہ جو جتنے جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے یہ سارے کے سارے فوجی ہیں. بلکہ اگر فوجی محسوس نہ کرے، ایمان سے ان کے سینے میں بھی ایمان ہوگا، جذبہ ملک کا دفاع ہوگا. لیکن خدا کی قسم فوجیوں سے بڑھ کر کے بھی اس امت میں، ان نمازیوں میں، ان فقیروں میں ان سے بڑے فوجی موجود ہیں، ایک سے ایک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیں، اور یہ ہے کہ جنگ و جدال سے بچائیں. اس لیے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. بادشاہ لڑائیاں جہاں ہوتی ہیں ملکوں کی تباہی ہوتی ہے، ملکوں کی تباہی ہوتی ہے. اللہ کرے اس کو بھی ہوش آ جائے، لیکن اس کو ہوش کہاں آئے گا؟ ہوش اگر اس میں ہوتی اور عقل اگر اس میں ہوتی، بصیرت تو ہوتی، تو پھر گائے کے پیشاب نہ پیتا، گائے کو تو پھر نہ پوچھتا. جس کا معبود گائے ہو تو پھر یہ کہ اس کو سمجھنے کا مسئلہ کیا. لیکن ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرمائے. مائیں، بہنیں، بھائی، سب کی عزت، آبرو، جان مال کے اللہ